بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 سے 129 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 122۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علم دین سیکھنے کی اہمیت کا بیان ہے، اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے، اور وہ یہ کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے چند لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر مدارس اور مراکز میں جا کر علم سیکھیں اور پھر آ کر اپنی قوم میں وعظ و نصیحت کریں، جیسا کہ اس وقت مدینہ طیبہ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے علم سیکھ کر واپس اپنی قوم میں جا کر دین کی باتیں بتاتے۔ سب کے سب کا ایک دم مدینہ میں اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھنا مشکل تھا، اس لیے یہ ترتیب بتائی گئی۔ آیت نمبر 123۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کے تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کافروں سے جہاد کرو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جزیرہ عرب میں آباد مشرکین سے قتال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ، طائف، یمن، یمامہ، حجر، خیبر، حضرموت وغیرہ اقالیم پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، اور عرب کے سارے قبائل جوک در جوک حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کے لیے نرمی نہیں سختی ہونی چاہیے، جیسا کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آیت نمبر 124۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو اضافہ کیا ہے، سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ منافقین کی غیر موجودگی میں کوئی صورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو وہ آپس میں استہزاء اور تمسخر کرتے، اور آپس میں ایک دوسرے سے مذاقاً کہتے کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صورت اترتی ہے اس سے اہل ایمان کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے ایمان کے اضافے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 125۔ اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ روگ سے مراد نفاق اور آیات الہی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ فرمایا البتہ یہ صورت منافقین کے ان کے نفاق اور خباثت میں بڑھاوا دیتی ہے، اور اپنے کفر اور نفاق میں اس قدر پختہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی،
اور حالت کفر ہی میں مر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 126، اور کیا ان کو دکھلائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 127، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ یعنی جب ان کی موجودگی میں کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں منافقین کی شرارتوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھ کر کہ مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے، خاموشی سے کھسک جاتے ہیں۔ آیت نمبر 128، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جن سے ہیں، جن کو تمہاری ضرر کی بات نہایت گراں گزرتی ہے اور تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ آیت نمبر 129، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہاں صورت توبہ ختم ہوئی۔ اس صورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات گنوائی جا رہی ہیں کہ وہ تمہاری جنت سے ہیں، ایسی چیزیں جن سے انسان کو تکلیف ہو اس پیغمبر پر گراں گزرتی ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور تمہاری ہدایت اور تمہارے دنیاوی اور اخروی فائدے کے خواہش مند ہیں، اور تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچتا ہوں، لیکن تم ہو کہ زبردستی جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔